زندہ باد میرا پاکستان۔ اسلام آباد یوم شہدائے پولیس پاکستان کے موقع پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹر میں پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے عبدالعلیم خان نے موٹر وے پولیس کے 59 شہداء سمیت تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ NHA کا ریونیو 127 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ ملک بھر میں موٹر ویز کے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے اور جلد ہی M6 موٹر وے پر بھی عملی کام شروع ہوگا۔ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ موٹر وے پولیس ملک کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ اگست کا یہ دن ہماری قومی تاریخ کا وہ درخشاں اور باوقار دن ہے جو ہمارے پولیس کے جانباز اور سرفروش جوانوں کے خون جگر سے لکھا گیا ہے۔ 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کے طور پر منانے کی بنیاد ہمارے ملک کے ایک عظیم سپوت اور شجاعت کے پیکر افسر ایڈیشنل آئی جی صفت غیور کی عظیم شہادت کی یاد سے منسلک ہے، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور بہادری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ان تمام سرفروشوں کو سلام۔ امن، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور قانون کی بالادستی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تمام پولیس افسر اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے نوجوانوں نے یہ ثابت کیا کہ فرض کی راہ میں جان دینا ان کے لیے صرف ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری نہیں بلکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پاکستانی پولیس کے اب تک ہزاروں افسران و جوان اور بالخصوص موٹر وے پولیس کے 59 شہداء بشمول ایک خاتون افسر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیس چیک پوسٹوں اور جوانوں پر فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کی جانب سے جو بزدلانہ حملے کیے گئے، ان کے سامنے ہماری سیکیورٹی فورسز ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے جوان اپنی زندگیوں کا خطرہ مول لے کر